بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 16 جو کہ تخفیم اور ترقیق کے بارے میں ہے۔ تخفیم کہتے کسے ہیں؟ تخفیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف ایسے ہیں جی، الف لام اور را، یہ کبھی پر پڑھے جاتے ہیں کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی موٹے کبھی باریک۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے۔ معلوم ہوا اس میں جلالت کا لام ہی پر پڑھیں گے جب 2 صورتیں پائی جائیں گی، یعنی اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم اس میں جلالت کے لام کو بھی پر نہیں پڑھیں گے، اور اس میں جلالت کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان کو ہم پر نہیں پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ را کو پر پڑھنے کی صورتیں درج ذیل ہیں۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ را کو باریک پڑھنے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی پر پڑھنے کی 7 صورتیں بنتی ہیں اور باریک پڑھنے کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو حرکت لگا کر ہم پڑھیں گے تو وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی۔ اب ارجعی کے اوپر جو ہے الف ہے، یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے، تو ہم یہاں پر کسرہ لگا کر پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ عارضی حرکت ہے۔ اور ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی، یعنی کہ را ساکن حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن، یہ ایک قاعدہ بیان کیا ہے۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں پر جو ہے الف مدہ ہوگا نا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ اسی طرح صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا طا زبر طا، صراط۔ اسی طرح سراجن، کان، مالن، مفازن، غالب، تابو، خالدن، عابد، غاسق، طعام۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ ہا پیش ہو، اللہ واللہ فاللہ۔ اب یہاں پر اس میں جلالت کو ہم پر پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ ان اللہ هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قالوا اللہم للہ۔ اب یہاں پر ہم نے اللہ کو باریک پڑھا، اس میں جلالت کو للہ پڑھا، کیونکہ اس میں جلالت سے پہلے کسر آ گیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا اگر پیش یا زبر ہوں تو پھر تو پر پڑھیں گے، وگرنہ باریک پڑھیں گے، تو لہٰذا یہاں پر پیش زبر کے علاوہ ہے یعنی زیر ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو باریک پڑھا۔ آگے باللہ، اس کو بھی باریک پڑھا۔ بسم اللہ، اس کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ قل اللہم، اس کو بھی باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس میں جلالت کے لام سے پہلے کسرہ ہے۔ ما واللہم، اب یہاں پر لام سے پہلے زبر تو ہے لیکن اس کو پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں جلالت نہیں ہے۔ الا الذین، ان الذین، علی صلاۃ، رجل، الم تر، رزقوا، اکثر، اجرا، اجر، ابراہیم،
عرش ام صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعی، یہ کلمے میں جو ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو ایک کلمے اور اس کے بعد حرف مستعلیٰ ہو تو را ساکن کو پور پڑھیں گے، تو یہاں پر جو ہے اس کو بھی پور ہی پڑھا جائے گا۔ ارکعوا رب ارحمہما رب ارجعون ان ارتبتم، اب یہاں پر را کو بریک پڑھا جائے گا۔ امر تابو، یہاں پر پور پڑھا جائے گا۔ کل فرقۃ مرصاد فی قرطاس والنہار رجال امر فاصبر، یہاں پر را کو بریک پڑھا جائے گا۔ قم فانذر، یہاں پر بھی بریک پڑھا جائے گا۔ خیر نذیر، تو یہ ہماری آج کی تقریر تھی، اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے جہاں پر کسر آ رہا ہے، اور وہ ایک قاعدہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیٰ ہو تو را ساکن کو پور پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ را کے سے پہلے کسرہ جب آئے گی نا تو یہ صورتیں ہم نے پڑھی ہیں تو اس صورت میں را بریک ہوگی، اور جو 7 صورتیں پور پڑھنے کی پڑھی ہیں اگر ان میں سے کوئی صورت ہوگی تو ہم را کو پور پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔